اب جب سے یہ حادثہ ہوا ڈی ایچ اے کا ڈی ایچ اے فیز 7 میں میکڈونلڈ چوک کے قریب جو یہ حادثہ پیش آیا جس میں 6 امواتیں ہوئیں، بلکہ 6 تو نہیں ہے 7 ہیں، کیونکہ اب یہ پتا چلا ہے کہ جس کے اندر گاڑی کے اندر خاتون سوار تھی وہ حاملہ تھی، اور بچہ چاہے پیٹ کے اندر ہو پیٹ کے باہر ہو زندگی تصور کی جاتی ہے۔ تو یہ 6 امواتیں تو نہیں ہوئیں، یہ تو 7 اموات ہوئیں، 7 افراد کا قتل ہوا، اور اس کا جو مرکزی ملزم ہے افنان، ان کے والد صاحب کی پہلی بار اس حادثے کے بعد مقتولین کے خاندان کے سربراہ سے ملاقات ہوئی، رفاقت صاحب سے، جنہوں نے اپنے گھر میں 6 لاشیں اٹھائیں، 6 جنازے اٹھائے، ان دونوں کے درمیان ملاقات ہوئی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے ملک کے اندر جب بھی بااثر لوگ ہوتے ہیں جن کا اثر و رسوخ کافی زیادہ ہوتا ہے، ان کے کیسز اگر کوئی بنتے ہیں اور اسی طرح کے کیسز جو ہوتے ہیں کہ بھائی حادثہ ہو گیا، کسی کی اموات ہو گئی، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اس کیس کا رزلٹ بھی وہی نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب اس ملاقات کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب ویڈیو کے آغاز میں سب سے پہلے معذرت، پچھلے 2-3 دن سے میں ویڈیو نہیں کر پا رہا تھا، نہیں بنا پا رہا تھا، کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر، مصروفیات کی بنا پر ویڈیوز نہیں کر پا رہا تھا، اور اسی دوران یقین جانیے اب افنان حادثہ کیس جس کے حوالے سے میں روزانہ آپ کو کوئی نہ کوئی اپڈیٹ دے رہا ہوتا ہوں، اس حوالے سے اس کیس کے حوالے سے بڑی خبریں نکل کر سامنے ہیں، اور لگ ایسا رہا ہے جناب جیسے پاکستان کے اندر لا قانونیت اپنے عروج پر ہے۔ امیروں کے لیے قانون نہیں ہے، غریبوں کے لیے قانون ہے۔ امیر زادے جو ہوتے ہیں وہ قانون کی گرفت میں آ نہیں پاتے، جو غریب ہوتے ہیں ان سے چھوٹا سا ایک آپ سمجھ لیں کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، ان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ کیس بھی کچھ اسی طرح سے نمٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس کیس کے اندر جو اپڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مین وائل افنان کے ٹیسٹ کیے گئے 3 ٹیسٹ تھے، تینوں ٹیسٹ کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پہلی بار جب سے یہ حادثہ ہوا ہے تب سے لے کے ابھی تک پہلی بار مقتولین کے والد جنہوں نے ایک گھر کے اندر 6 جنازے اٹھائے، اور ایک خاتون جو کہ حاملہ تھی، ان کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ بھی اس حادثے کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے وہ بھی جاں بحق ہو گیا۔ تو یہ 7 قتل ہوئے ہیں جنہوں نے یہ حادثہ کیا۔ افنان کے والد صاحب وہ منظر عام پر آئے، ان کی ملاقات ہوئی پہلی بار، یعنی افنان کے والد صاحب اور مقتولین کے والد صاحب کی پہلی بار ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے اندر کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، جو دھمکیاں دی جا رہی تھیں، جو ڈرانے دھمکانے کی بات کی جا رہی تھی، اس پر کیا پیش رفت ہوئی، آج ویڈیو میں تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، سلمان.mrza کے نام سے یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہے تو فالو کر لیں۔ جو آپ میسج کریں گے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ جناب ہوا کیا، آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار جب افنان کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا تھا تو کافی طویل عرصے کا ریمانڈ مانگا گیا تھا، جسمانی ریمانڈ مانگے گئے تھے عدالت سے۔ عدالت نے اس وقت بھی سوال کیا تھا کہ بھائی آپ کو اب ریمانڈ کی ضرورت ہے کیا، آپ کو کیا کرنا ہے بچے کا ریمانڈ لے کر جس سے یہ حادثہ ہوا ہے، آپ نے ساری تفتیش کر تو لی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اس ریمانڈ میں کیا کرنا ہے؟ تو پولیس نے کہا نہیں جناب بہت ساری چیزیں ہیں جس سے معلومات حاصل کرنی ہے، اس کے موبائل کا پتہ لگانا ہے، اس کے کچھ ٹیسٹ کرنے ہیں، جو پولیگرافک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ایک مشین کے تھرو آپ کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے کہ آپ نے کتنا جھوٹ بولا ہے، کتنا سچ بولا ہے، وہ تمام ٹیسٹ کرنا ہے۔ تو جناب عدالت نے 4 روز کا یا 5 روز کا غالباً جسمانی ریمانڈ دے دیا تھا۔ جیسے ہی جسمانی ریمانڈ ختم ہوا دوبارہ سے عدالت کے اندر افنان کو پیش کیا گیا، افنان کے دوبارہ جسمانی ریمانڈ کی پولیس نے استدعا کی۔ پھر عدالت نے کہا اب کس بات کا آپ کو جسمانی ریمانڈ چاہیے؟ انہوں نے کہا جناب ان کا موبائل ریکور کرنا ہے، موبائل ابھی تک ریکور نہیں ہوا ہے، موبائل ریکور کرنا ہے، جس کے بعد بہت ساری تفتیش کی جانی ہے، اس لیے آپ جسمانی ریمانڈ ہمیں عطا کر دیجئے، دے دیجئے۔ یہ پولیس کی جانب سے استدعا کی گئی تھی، لیکن عدالت نے اس بار جسمانی ریمانڈ نہیں دیا، جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی، اور بچے کو جو کہ افنان ہے 14 سال کا یہ بچہ ہے جو گاڑی چلا رہا تھا ڈی ایچ اے میں جو حادثہ پیش آیا اس کا مرکزی ملزم ہے، اس کو جناب جوڈیشل کر دیا، یعنی جوڈیشل کسٹڈی میں اس کو جیل بھیج دیا گیا۔ اب جناب ہوا یہ جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا پہلی بار غالباً سوشل میڈیا پہ اس کیس کی بہت ہائپ بنی، ظاہر سی بات ہے 6 لوگ یار 6 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا حادثے کے نتیجے میں۔ اب یہ حادثہ ہے یا قتل کی واردات ہے، جان بوجھ کے کیا، انجانے میں کیا، تمام چیزیں تو تحقیقات میں سامنے آئیں گی نا، لیکن جو خبریں نکل کر آ رہی تھیں، جو باضابطہ بظاہر لگ رہا تھا
بعد یوں نظر میں نظر آ رہا تھا کہ جناب یہ حادثہ اس طرح کا نہیں ہے. بچہ 180 کی سپیڈ پر گاڑی کیوں چلا رہا تھا؟ پہلی بات وہ انڈر ایج ہے, اس کو گاڑی تو چلانی نہیں چاہیے, اور جس نے اس کی گاڑی چلانے میں معاونت کی ہے اس کو بھی پابند سلاسل ہونا چاہیے. ایک جرم ہوا, اس جرم میں معاونت کی تو جناب وہ بھی مجرم کہلانے کا لائق ہوتا ہے نا, حقدار ہوتا ہے وہ. تو وہ ان کے والد صاحب تھے, ان کو بھی ظاہر سی بات ہے شامل تفتیش کرنا چاہیے. جب 302 کی دفعات اس کے اندر لگیں, انسداد دہشت گردی کے معاملات لگے, تو اس کے بعد شاید عفنان کے والد صاحب کو لگا کہ یار یہ بیسٹ ٹائم ہے میڈیا پر آ کے بات کرنے کا, کہ میڈیا پر آ کے بات کی جائے, ایک ہوا بنائی جائے, اپنی مظلومیت کی بات کی جائے, اپنے بیٹے کے اکیڈمک کوالیفیکیشنز جو ہیں اس کی اچیومنٹ کی بات کی جائے, اپنے بیٹے کے حوالے سے اس کا تشخص کو بہتر کیا جائے, یہ تمام چیزیں کی جائیں. اس لیے جناب انہوں نے آ کے پھر رابطہ کرنا شروع کیا, مختلف لوگوں سے رابطے کیے, انہوں نے ان سے انٹرویو دیا, بڑے فرینڈلی قسم کے یہ انٹرویو ہوتے گئے. اب جناب ہوا یہ کہ جب سارا معاملہ ہوا, عفنان کے والد صاحب یہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عفنان نے ایک غلطی کی ہے, اس غلطی کی سزا اس کو ملنی چاہیے. جب اس کی غلطی کی سزا اس کو ملنی چاہیے, لیکن جو غلطی اس نے نہیں کی ہے اس کی سزا اس کو نہیں ملنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ جناب میڈیا من گھڑت خبریں چلا رہا ہے, میڈیا غلط خبریں چلا رہا ہے, میڈیا بچے کا میڈیا ٹرائل کر رہا ہے, یہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے. سوشل میڈیا کی خبریں بے بنیاد ہیں, جھوٹ پر مبنی ہیں. اچھا جناب یہ تمام چیزیں جب ہو گئیں, ان سے پوچھا گیا کہ بھائی جو مقتولین کے والد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ تو نہیں بولا بھائی, ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی جا رہی. تو انہوں نے کہا کسی نے کچھ نہیں ڈرایا, نہ دھمکایا, نہ کوئی معاملات ہیں, معاملات عدالت کے اندر ہے. اور میں یہ بات خود کہتا ہوں کہ میرے بچے کو جو کہ انڈر ایج جو کہ گاڑی چلا رہا تھا, اس سے حادثہ پیش آیا, اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے. غالباً اس کی میکسیمم جو سزا ہوگی نا وہ 3 سال کے لیے پابند سلاسل ہو سکتی ہے, لیکن جو 302 کا مقدمہ درج ہوا ہے یا انسداد دہشت گردی والے معاملات ہیں, اس میں تو ساری زندگی اندر چلا جائے گا. انہوں نے کہا میرے بچے کے اکیڈمک کے معاملات ہیں, اس کو مد نظر رکھنا چاہیے, اس کا پاس ریکارڈ ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. بچے سے غلطی ہو گئی ہے, اس غلطی کی سزا اس کو ضرور ملے, لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہ ملے. اچھا جناب جب اس دوران مقتولین کے والد صاحب جب آتے ہیں, جو اس کے سربراہ ہیں, اس کے خاندان کے سربراہ ہیں, وہ آتے ہیں, تو وہ پھر اپنے حساب سے جو باتیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ تمام باتیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر خبر یہ نکل کر سامنے آتی ہے کہ عدالت جو ہے وہ عفنان کو جوڈیشل کسٹڈی کے اندر یعنی جوڈیشل ریمانڈ میں وہ اس کو جیل بھیج دیتی ہے. اب جوڈیشل ریمانڈ میں کیا ہوگا؟ جوڈیشل ریمانڈ میں یہ ہوگا کہ آج نہیں تو کل کوئی بھی اس کے حوالے سے درخواست ضمانت دائر کرے گا, اور اگر پولیس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا تو جناب وہ اس کے درخواست ضمانت کو منظور کر لیں گے. پولیس اگر اپوز نہیں کرے گی, پولیس کہے گی جناب ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ اگر آپ اس کی ضمانت منظور کر لیتے ہیں, تو پھر اس کی ضمانت بھی ہو جائے گی. اپنی گفتگو کا آغاز جہاں سے میں نے کیا تھا نا کہ ہمارے ملک کے اندر یوزلی طور پر اس طرح کے کیسز میں اسی طرح کا رزلٹ نکل کر سامنے آتا ہے. اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.